لیٹس کم اسٹریٹ ٹو دا ٹاپک آف ٹوڈے. آج کا ٹاپک ہم لوگ جس پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو سیلاب والا معاملہ پورے پاکستان میں دیکھا گیا, اس کے بارے میں ایک اکاؤنٹ ہے, سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے, انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں, تو میں نے کہا میں وہ آپ سے شیئر کروں گا, پھر اس پہ ہم ذرا تبصرہ کرتے ہیں. اور یہ بیسکلی وہ چیز ہے جو عام طور پہ نا لوگ, میں نے دیکھا یہ سوال کئی لوگوں سے آتا ہے, یہ عذاب آزمائش والا, ٹھیک ہے. سو لیٹ می جسٹ اسکرول ڈاؤن, اوکے ہیئر وی گو. سو یہ ایک اکاؤنٹ ہے, اس پہ انہوں نے آئی تھنک یہ کائنڈ آف فیمنزم کو پروموٹ کرتے ہیں, بٹ اینی وے یہاں پہ جو کانسیپٹ اس پہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسٹاپ کالنگ اٹ اللہ کا عذاب اور آزمائش. صحیح, اسٹاپ کالنگ اٹ اللہ کا عذاب اور آزمائش, یہ ان کا کیراسل بنا ہوا ہے انسٹاگرام پہ. اور پھر آگے لکھا ہے بائی کالنگ اٹ این آزمائش یو آر جسٹ ہولڈنگ دوز ہو ہیو ڈیسیسڈ اینڈ دوز ہو آر سفرنگ دا کیلامٹی اکاؤنٹیبل فار دیئر ڈیڈز. ٹھیک ہے, تو پہلی مسکنسیپشن آئی تھنک جو یہاں پہ دور کرنے والی یہ ہے کہ اگر کسی قوم پر یا کسی لوگوں پر عذاب آیا ہوا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایوری سنگل انڈیویجول ہو از پارٹ آف دیٹ ڈیزاسٹر از اکاؤنٹیبل فار واٹ دے ہیو ڈن. ٹھیک ہے, اس میں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی مارے جاتے ہیں جب عذاب آتے ہیں قوموں کے اوپر, تو وہ قوموں کی کلیکٹیو غلطیوں کا نتیجہ بنتے ہیں, اور اس میں اچھے لوگ بھی مارے جاتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے, اور ہوتا کیا, اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کا معاملہ اللہ کے ہاں اچھا ہوگا, برے لوگوں کا معاملہ برا ہوگا. سمپل سی بات ہے, کیونکہ موت تو آنی ہے نا, کلو نفسن ذائقۃ الموت. اور اکاؤنٹیبل بھی ہے بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ ٹھہرانا اچھی بات ہوتی ہے. اگر آپ اکاؤنٹیبل چاہے اپنے آپ کو ٹھہرائیں یا لوگوں کو مل کے ایکنالجمنٹ ہو یہ کہ ہاں جی ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرما رہا ہے کہ تم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیک ہونا چاہیے اپنے اوپر. اچھا, اس میں یہ بھی کوئی ہم ڈینائی نہیں کرتے کہ نااہلی نہیں ہے, بالکل نااہلی اپنی جگہ پہ ہے وہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک مقصد جو بتایا نا وہ یہی ہے کہ تم موت اور حیات پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. ایک ہی انسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی بھی, اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں اس سے, اور ہو سکتا ہے وہ انسیڈنٹ ہوا اس سے پہلے جن لوگوں نے نااہلی کی تھی یا کرپشن کی تھی یا اپنا کام کو ٹھیک نہیں کیا تھا یا وعدے پورے نہیں کیے تھے, ان کا ٹیسٹ بھی وہاں پہ فیل ہو کے رزلٹ سامنے آ گیا. تو ایک طرف تو یہ چیز بالکل ٹھیک ہے کہ نااہلی بھی ہوتی ہے, ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے اکثر, لیکن یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے ساتھ کہ صرف نااہلی ہی ہوتی ہے یا عذاب وغیرہ کوئی نہیں ہوتا. قرآن پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. جگہ ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک آیت سورۃ العنکبوت کی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, کہ آیت نمبر 40 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا. ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا می برسایا, اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا, اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا, جس میں فلڈ کا ذکر بھی آ گیا, یعنی فرعون بیسیکلی اس کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے, بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. یہ آیت ہمیں ایک تو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کا عذاب آتا ہے. پچھلی قوموں پہ تو بہت مینیفیسٹ فارم میں آ جاتا تھا نا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اس طرح سے نہیں آتا, لیکن مائنر فارم میں آتا ہے. یہ زلزلے اور سیلاب آپ مشائخ کو پڑھ لیں, اسکالرس کو پڑھ لیں, وہ نصوص کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی ہوتا ہے. اگر ہماری زندگیوں میں قرآن نہ ہو, اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو, تو ہم کتنے گمراہ لوگ ہوں, ہمارے پاس نا وہ جی پی ایس ہی نہ ہو, ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے جانا کیا ہے, صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ہمارا بندہ اپنی ڈائریکشن میں, سنس وی ہیو قرآن دا ریولیشن فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ سبحانہ تعالیٰ از سیئنگ کہ ظہر الفساد فی البر والبحر, کہ فساد جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے خشکی پر بھی اور بحر پر بھی, بما کسبت ایدی الناس, دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز آف وٹ مین ہیو ڈن. یہ ابھی ہم ایک طرف بات کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے, تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا جو واقعہ ہے جس میں وہاں پہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور سبحان اللہ ساری قوم کو اکٹھے کیا گیا, وہاں پہ ایک شخص کی گناہوں کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب آیا. وہی کی تھی نا اللہ نے, وہی کی تھی. ہاں بیسکلی جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے نہیں آ رہا, تو وہ یہاں سے چلا جائے, اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جائے. تو جس شخص, اور اس بندے کی پہلی چیز تھی کہ ہی ایڈمیٹڈ کہ یار شاید میں ہی ہوں, کہ میں اتنا in his heart and he seeked sincere repentance, اور بارش شروع ہو گئی. تو لوگوں نے کہا کہ yet nobody has left. ہاں nobody has left. تو یہ ہوا کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اور انہوں نے یہاں تک یہ پوچھا کہ یہ شخص کون تھا, مطلب انہوں نے بتایا کہ معافی مانگ لی, اور تو کا کون ہے, تو نے کہا یار
کہ میں نے اس کے جب گناہ کرا تھا تب اس پہ پردہ ڈالا رکھا, تو میں اب کیوں اس کو ایکسپوز کروں. جب ہم نے توبہ کر لی. اللہ کی اتنی بڑی مہربانی ہے. اتنے سارے لیسنز, ون ایک تو گناہوں کی وجہ سے پوری قوم, ایک بندے کے گناہ کی وجہ سے بھی پورے قوم پہ عذاب آ سکتا ہے. اینڈ اور اس کی ون سنسیئر ریپینٹنس از آل دیٹ نیڈس, ون سنسیئر ریپینٹنس کہ سارے گناہ معاف. اور